حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات پائی جائیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ توجہ سے سن رہے ہیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جس شخص میں 3 صفات پائی جائیں وہ کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا پہلا، جس میں سمندروں جیسی سخاوت پائی جائے، سبحان اللہ، وہ اللہ کا ولی ہے۔ سمندروں جیسی سخاوت پائی جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ سمندر کیا کرتا ہے؟ جو پانی لینے آتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ مسلمان آ رہا ہے تو اس کو بھی دے رہا ہے، ہندو آ رہا ہے تو اسے بھی دے رہا ہے۔ الغرض کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا اس کے پاس آ رہا ہے تو سب کو پانی دے رہا ہے۔ تو اولیاء اللہ میں یہ صفت ہوتی ہے، ان کی یہ شان ہوتی ہے، جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے وہ ان سے فیض لے کر جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس میں سورج جیسی شفقت ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سورج جیسی شفقت، سورج جب اپنی شعاعیں ڈالتا ہے تو اپنے پرائے کی تمیز نہیں کرتا، بے شک ہندو مسلمان کو نہیں دیکھتا بلکہ سب پر اپنی شعاعیں ڈالتا ہے، اس سے سب روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس سے سب روشنی اور فیض لیتے ہیں۔ فرمایا تیسرا کہ جس میں زمین جیسی تواضع پائی جائے، زمین جیسی عاجزی انکساری پائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اچھا ہے تو اس کے لیے بھی بچھی ہوئی ہے، برا ہے تو اس کے لیے بھی بچھی ہوئی ہے، سب کے لیے زمین بچھی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے ولی ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اچھا ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں آ رہا ہے، برا ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں آ رہا ہے، گناہگار ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں آ رہا ہے، نیک ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں آ رہا ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ جو بھی ہے اللہ کے اولیاء کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس سے فیض پاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جو آتا ہے یہ بلا تفریق مذہب و ملت سب کو عطا کرتے ہیں۔ آج جائیے اجمیر شریف دیکھیے کون نہیں اس بارگاہ سے فیض پا رہا ہے۔ ہندو بھی جا رہے ہیں، مسلمان بھی جا رہے ہیں، ہر دھرم سے تعلق رکھنے والا انسان جا رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے پا رہا ہے، جو چاہ رہا ہے وہ اس کو عطا کیا جا رہا ہے، ہر شخص وہاں حاضر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر، اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ کی تسبیح و تہلیل میں گزار دی ہے، تو اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرما دی ہے کہ اب جو ان کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر آتا ہے تو اللہ اسے ان کی بارگاہ سے واپس نہیں لوٹاتا۔ جھولی خالی لے کر آتا ہے، جب واپس جاتا ہے تو اس کی جھولی بھری ہوئی۔ بے شک صبح سورج جو ہے بعد میں طلوع ہوتا ہے، سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں مخلوق کی قطار پہلے لگی ہوئی۔ صبح سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، غریب نواز کی دیار میں غریب مسکین ہر دھرم سے تعلق رکھنے والا اپنی جھولی پھیلائے پہلے کھڑا ہوتا ہے۔ صبح سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، مخلوق قطار در قطار لائن لگائے اپنا کاسا لیے محبوب الہی کی بارگاہ میں پہلے کھڑی ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں کی مخلوق کی خدمت کی ہے، تو اللہ نے اب مخلوق کو ان کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے۔ اب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ کے مخلوق کی اس قدر خدمت اور دین کی خدمت کی ہے، اس طرح اللہ کی عبادت کی ہے، اب اللہ بھی ان سے محبت فرمانے لگا ہے۔